نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر ایک امت پر قربانی کو لازم قرار دیا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ من کان لہ ذبح یذبحہ فإذا أحل ہلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا اس نے قربانی کا جانور خرید لیا ہو، تو جب ماہ ذوالحج شریف کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد پھر نہ ہی تو وہ ناخن کاٹے اور نہ ہی وہ اپنے بال کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ تو آج چاند کی آخری تاریخ ہو سکتی ہے، آج 29 تاریخ ہے اور آج چاند نظر آ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے یا قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا قربانی خرید چکے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، تو سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آج ہی اپنے ناخن بھی کاٹ لیں اور اپنے بال بھی کاٹ لیں، اور باقی جو 10 دن ہیں وہ نہ ناخن تراشیں نہ ہی اپنے بال کٹوائیں۔ جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی تو اس کے بعد قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد پھر اپنے بال بھی کاٹ لیں اور اپنے ناخن بھی کاٹ لیں۔ تو اب اس میں جو چیزیں ضروری ہیں جو سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے یا اس کے پاس قربانی کا جانور ہے، لیکن اس کے باوجود چاند نظر آنے کے بعد وہ بال کاٹ لیتا ہے یا ناخن کاٹ لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور آج بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے متعلق آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان بھی ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹا کرو۔ تو بدھ کا دن اگر دیکھا جائے تو پھر آج ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے بعد ایک اور بھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے، ویسے تو پہلے ہی میں نے عرض کر دیا ہے کہ جب ہم نے بال نہیں کٹوائے، ناخن نہیں کٹوائے، تو اس کے بعد یہ بال اور ناخن ہم کب کٹوائیں گے؟ اور یہ بھی ہے کہ بال اور ناخن اگر کوئی بندہ نہیں کٹواتا تو پھر اس کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بال نہیں آج کے دن کٹوا سکا یا مصروف تھا، یا کوئی ایسا آدمی ہو کہ ماہ ذوالحج شریف کا چاند نظر آ گیا ہے اور اس کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں یا اس کے بال کاٹنے والے ہیں، اور خصوصاً جو بال کاٹنے ضروری ہوتے ہیں وہ اس کے بال بڑھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ نہیں کاٹے گا تو وہ زیادہ بڑھ جائیں گے یا شرعی جو اجازت ہے اس سے کراس ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ناخن ضرور کاٹے اور اپنے بال بھی ضرور کاٹے۔ ایسا شخص کہ جس کے بال ٹھیک ہیں، ناخن بھی ٹھیک ہیں، اگر وہ نہ کٹوائے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بال یا ناخن کٹوا لیتا ہے تو پھر کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو بالکل قربانی ہو جائے گی، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بندے نے قربانی کرنی تھی، اب اس نے چاند نظر آنے کے بعد بال کٹوا لیے ہیں یا ناخن کٹوا لیے ہیں تو اب یہ قربانی نہیں کر سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قربانی پھر بھی کر سکتا ہے،
بلکہ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی ضرور کرے گا۔ یہ جو حکم ہے اس کی کیا حیثیت ہے شرعی طور پر؟ تو آج کے دن یعنی کہ ماہ ذو الحج شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے بال اور ناخن کٹوانے کا حکم یہ مستحب کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو حکم ہے یہ مستحب ہے، یہ واجب کی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اگر یہ واجب ہوتا تو پھر تو ضروری ہو جاتا کہ ہر بندے نے ہی بال کٹوانے ہیں، اگر نہیں کٹوائے گا یا بعد میں کٹوائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو چونکہ یہ مستحب ہے اس لیے جو بال اور ناخن کٹوا لے گا اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، اور جو نہیں کٹوائے گا وہ ثواب تو حاصل نہیں کر سکے گا لیکن گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اور جو بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن کے متعلق بھی آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ مستحب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بدھ کے دن ناخن کاٹتا ہے تو وہ شرعاً گناہ گار نہیں ہوگا۔ ویسے حکم ہے کہ بدھ کے دن آپ ناخن نہ کاٹیں، لیکن یہ حکم مستحب کی حیثیت رکھتا ہے، واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بدھ کے دن ناخن نہ کاٹے، اگرچہ اس کے ناخن بڑے ہوئے بھی ہوں، کاٹنے والے بھی ہوں، تو وہ ایک دن نہ کاٹے، اگلے دن کاٹ دے یا بدھ سے ایک دن پہلے کاٹ دے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ناخن کاٹنا ضروری ہے، اگر نہیں کاٹے گا تو مشکل آ رہی ہے یا کوئی ناخن میں کوئی چیز پھنس جائے گی، نجاست وغیرہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدھ کے دن ہی ناخن کاٹ دے۔ یعنی کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی نہ کاٹے تو اس کو اس کا ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ تو جس نے قربانی نہیں کرنی اگر وہ بال اور ناخن چاند نظر آنے سے پہلے کٹوا لیتا ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کٹواتا ہے تو اس کو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قربانی کرنے کے برابر ہی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور جو قربانی کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اب جس نے قربانی نہیں کرنی یا جس نے قربانی کرنی ہے تو جب عید الاضحیٰ کا دن آ جائے گا ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیں گے، تو جس نے قربانی نہیں کرنی وہ تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال بھی کٹوا سکتا ہے، اپنے ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن جس نے قربانی کرنی ہے وہ پہلے قربانی کرنے گا، اور جب وہ قربانی کر لے گا تو اس کے بعد وہ اپنے بال بھی کٹوا سکتا ہے اور اس کے بعد اپنے ناخن بھی کاٹ سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔